बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। सिंध हुकूमत चैन की बंसरी बजा रही है और तालिबान कराची के मंगू पीर सोहराब बोर्ड से निकलकर डिफेंस तक फैल गए। अल्लाह कराची पर रहम करे। नाम इस्लामी जमीयत तलबा और काम अबू जहल वाले। बस को आग, गाड़ियों की तोड़ फोड़, दिन भर ट्रैफिक जाम। तशद्दुद पसंद लड़कों ने पूरे लाहौर को तिगनी का नाच नचा दिया। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लापता अफराद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खातिर में नहीं ला रहे। वज़ीर दिफा फिर एक दिन की मोहलत ले गए मगर कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की हर हुकूमत में डॉलर ना जाने क्यों बेकाबू हो जाता है। मियां साहब जब आए थे तो डॉलर 99 का था, अब 110 का है। तेंदुलकर अच्छा भी है तो तारीफ मत करो, मिसबाहुल हक बुरा ही सही अपना तो है, इसकी तारीफ करो। तालिबान का नया हुक्मनामा आ गया। कराची में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है मगर जराइम पेशा अफराद भी कार्रवाई पर कार्रवाई डाल रहे हैं। आज कराची डिफेंस व्यू क़यूमाबाद में निजी टीवी चैनल पर दस्ती बम हमले और फायरिंग में 3 अफराद जख्मी हो गए। शहर भर में पुलिस एहलकार समेत 9 से जायद शहरियों की जान ले ली गई मगर कानून नाफिज करने वालों के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। सिंध हुकूमत चैन की बंसरी बजा रही है और तालिबान सोहराब बोर्ड से निकलकर डिफेंस तक फैल गए हैं। अल्लाह कराची वालों पर रहम करे। हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज रिहाइश के लिए महफूज तरीन तसव्वुर की जाती हैं। यही वजह है कि चाहते ना चाहते हुए डिफेंस सोसाइटीज मुमताज अफराद और शराफिया की पसंदीदा जगह बन गई। ये दुरुस्त है कि बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से डिफेंस सोसाइटीज में जराइम की शरह कम है मगर कराची की हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं क्योंकि तालिबान कराची के खारजी इलाकों से इस पोश इलाके तक फैल गए हैं। खबर यह है कि कराची में तालिबान के बड़े रहनुमा डिफेंस कराची के बड़े बड़े घरों में पनाह लिए हुए हैं ताकि टारगेटेड ऑपरेशन की गजब से बच सकें। ये लोग अपने गोरख धंधे यहां से ही कंट्रोल करते हैं क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों का सारा जोर लियारी और दूसरे इलाकों पर चल रहा है। छापे वहां मारे जा रहे हैं, असला वहां से बरामद हो रहा है, गिरफ्तारियां इन्हीं इलाकों से हो रही हैं। यह दुरुस्त है कि कराची के नवाही इलाकों में तालिबान का राज है, वहां दस्तूर पाकिस्तान नाम की कोई शय पाई ही नहीं जाती। तालिबान अदालतें लगाते हैं, सजाएं सुनाते हैं और इन पर अमल दरामद करवाते हैं। इन इलाकों में सिक्योरिटी इदारे घुसने की जरूरत नहीं करते। ये इंकशाफ सुप्रीम कोर्ट के रूबरू हो चुका है मगर कराची ऑपरेशन की सूरत फिर भी खतरा था कि कहीं रेंजर्स की नफरी इन इलाकों में न घुस जाए और तालिबान रहनुमा काबू आ जाएं। शायद इसीलिए तालिबान और जराइम पेशा अफराद ने पनाह के लिए डिफेंस का इंतखाब किया क्योंकि आम ख्याल ये है कि डिफेंस उमरा, साबिक अस्करी हुकाम और मुमताज शहरियों और सनतकारों का इलाका है। यहाँ दहशत गर्दों जराइम पेशा का क्या काम। मगर खौफनाक हकीकत यह है डिफेंस हरगिज महफूज इलाका नहीं रहा। कराची डिफेंस से ही 2002 में अलकायदा के टॉप 5 रहनुमा गिरफ्तार हुए थे। 2011 में इसी डिफेंस में रहने वाले कराची पुलिस के अफसर चौधरी असलम के घर के बाहर बम धमाका हुआ था। डिफेंस इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि मामलात पर नजर रखे हुए है, इस हवाले से इक़दामात कर रही है। एक खदशा यह है कि दहशतगर्द मसाजिद की आड़ लेकर वहां रह रहे हैं। डिफेंस में 42 के करीब मसाजिद हैं जिनमें 5 का इंतजाम हाउसिंग अथॉरिटी के पास है, 10 के करीब मकामी कमेटियां चला रही हैं जबकि बाकी की मसाजिद की निगरानी का कोई इंतजाम ही नहीं। इल्जाम यह है इन मसाजिद को रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी पार्टी के रहनुमा शाही सैयद जो डिफेंस के रिहायशी हैं, उन्हें भी डिफेंस गैर महफूज महसूस होता है। शाही सैयद साहब, ये बात सच है कि डिफेंस तक तालिबान का असर रसूख फैल गया है? मैं समझता हूँ कि उनका तो हर जगह पे, आप जब शाह फैसल बेस ही सेफ नहीं रहा, कामरा बेस सेफ नहीं रहा, तो पेशावर का बेस सेफ नहीं रहा, तो उनकी पहुँच तो किसी भी जगह तक मुमकिन है और वो लोग पहुँच सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि वो हमारी एक ऐसा है जैसे जिहाद का नाम लेते हैं और इस्लामी फरीज़ा है और उनकी शक्ल सूरत भी उलमा और आलिम और दाढ़िया उसकी तरह से वो आके मस्जिदों में, ज़ाहिर बात है कि तबलीग के नाम पे या किसी भी जिहाद जैसे कश्मीर के नाम पे जो हम जिहाद करते हैं या चंदे के नाम पर या कोई भी चीज़ होता है उसमें आ सकते हैं, उनकी पहुँच हो सकता है। वो हमारी शक्ल के, हमारी लोग हैं, हमारी तरह है। तो अब ज़ाहिर बात है पहुँच तो उनका हर जगह पे। अब ज़ाहिर जो जंगल तो है नहीं डिफेंस, लेकिन डिफेंस में बड़े बंगले भी है। पहले जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि पहले ये अख्तर कॉलोनी के साथ जो है हमारा डिफेंस फेज़ 2 के इलाके में से सबसे वो जो बाहर का था कोई तालिबान का बंदा वो पकड़ा गया था। वहाँ पर जो अटैक भी हुए जैसा असलम चौधरी असलम के घर पे आपने बताया, तो उनकी पहुँच तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पे अगर कोई भी आदमी का है तो उनकी पहुँच GH को सेफ नहीं, GH को पे अटैक करने तो पहुँच उनका हर जगह पे। डिफेंस भी सिर्फ ये कि वहाँ पे रोड, स्ट्रीट और गलियाँ हैं तो ऐसा मुनज़्ज़म वो सामने नहीं आ सकते, मगर वो खुफिया वार करने के लिए हथियार जैसे करते हैं तो वो कर सकते हैं।
باقی جو کالونیاں ہیں یہی وجہ ہے شاہی سید صاحب کہ آج تک حالات کنٹرول میں نہیں ہیں. آج بھی 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ ہو رہا ہے. آج بھی ڈاکٹر ایک جو ہے جاں بحق ہوئے. 9 افراد کو جاں بحق ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں بہتری آ گئی ہے, اگرچہ پہلے سے بہتری ہے, لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد روپوش ہو گئے ہیں مختلف علاقوں میں؟ دیکھو نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کا کہ پورا پاکستان کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن کراچی کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مئی 2007 میں جب ہوا تھا, اس کے بعد ہم نے کراچی اسلحے کا ڈھیر بنایا, اور بارہا میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو ڈی ویپنائزیشن چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 4 باتیں بتائی تھی ان پہ کاش اگر عمل ہوتا کہ کراچی کو ڈی ویپنائزیشن کیا جائے. کراچی میں جو پولیس میں بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوئی ہے, ابھی بھی وہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان سب چیزوں پہ عمل نہ کریں, اور وہاں فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی جو الیکشن ہوا اس میں بھی پھر وہی ابھی 2-3 حلقوں کا جو فنگر پرنٹ چیک کروایا گیا, تو وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جعلی ووٹ بوگس ووٹ نکال گئے. تو جب تک آپ نے وہ 4 باتیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بتائی تھی اس پہ عمل نہیں کیا ہو, تو کراچی میں امن لانا بڑا مشکل کام ہے. ابھی اس وقت جو کام ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے, نہ ہونے سے بہت اچھا ہے, لیکن جو ریزلٹ عوام کو چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل رہا ہے. کیونکہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کیسے ملے گا؟ پولیو ٹیمیں جو ہیں, کئی اضلاع ایسے ہیں کراچی کے جہاں پر پولیو ٹیم جا ہی نہیں سکتی, اس سے بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں. طالبان کا اثر رسوخ ان علاقوں میں تو تھا ہی, لیکن اب ڈیفنس تک کی بات ہو رہی ہے. دیکھو ڈیفنس, میں بولا کہ ڈیفنس کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ کوئی سیف ہو جائے. آپ پھر دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جی ایچ کیو سیف نہیں ہے. جہاں جس ملک کا جی ایچ کیو سیف نہ ہو وہاں پر بھی اٹیک ہو جائے تو ڈیفنس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ڈیفنس بھی عام, بلکہ ڈیفنس جو زیادہ اور کمزور ایریا ہے کہ وہاں پہ سب لکھے پڑے پیسے والے لوگ ہیں, نہ وہ لڑ سکتے ہیں نہ وہ بندوق اٹھا سکتے ہیں, وہ تو ان کے لیے حلوہ ہے. میں بتاؤں جن علاقوں کا نام آپ لیتے ہیں سوراب بورڈ پہ, یا وہاں پر ہر آدمی کے پاس بندوق بھی ہوتا ہے, بندوق چلا بھی سکتا ہے اٹھا بھی سکتا ہے, مگر ڈیفنس میں تو زیادہ تر بزنس مین لوگ رہتے ہیں, پیسے والے لوگ رہتے ہیں, اور ہر کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ آباد ہے, ہر مسلک کے لوگ ڈیفنس میں آباد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی ایریا ان کا نہیں ہے کہ وہ آپ آ کر کے اور وہاں سے وہ کوئی ٹریننگ کروا لے, یا وہاں پر وہ رہ کر کے, ہاں وہ آ کر کے وہاں چھپ سکتے ضرور کہ بڑے بڑے بنگلے پتہ نہیں چلے گا کسی بھی نام پہ. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ ان کی سپورٹ کوئی کر رہا ہے, کوئی ایسی سیاسی پارٹیاں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو پال رہا ہے. اگر ان کو سیاسی سپورٹ نہ ہو, پکڑے جائیں گے, وہ نہ جانے کہاں ہیں, کون ان کی نشاندہی کرے گا, کیسے ان تک پہنچا جا سکتا ہے؟ جن علاقوں میں کنفرم ہے وہاں نہیں پہنچ ہے, تو اگر وہ چھپے بیٹھے ہیں تو ان تک کیسے پہنچا جائے؟ دیکھو جہاں پر آپ حکیم اللہ مسعود کو شہید قرار پائے جاتے ہیں اور وہاں فوج کے اوپر آپ شک و شبے کی بات کرو گے, تو وہاں پر آپ اور کیا چاہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سوچ ایک فکر ہے, لیکن اس کے لیے علماء حق کو اٹھنا پڑے گا. علماء حق اگر فتوے دے کہ یہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے, کیونکہ یہ اس وقت اپنے بھائیوں, اپنے مسلمان ماؤں بہنوں بچوں کو یا کرسچنوں پہ اٹیک کرے, یا جنازے میں جائے کرے, مسجد میں کرے, یہ سب مسلمانوں کا نام تو یہ امریکہ کا لیتے ہیں, امریکہ مرد آباد کہتے ہیں, لیکن مارتے تو اپنے بھائیوں کو. یہ جو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایک تو ڈرون ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک زمینی ڈرون ہے. یہ وہ زمینی ڈرون ہے کہ جو روزانہ ہوتا ہے, اور اس میں 40 سے 50 ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے, شہید کیے گئے, جبکہ نام ان کے اوپر امریکہ کا لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ مرد آباد کہتے ہیں, تو یہ آپ نے مسجد میں سے دھماکہ کر کے یہ کون سے مسلمان کا کام ہے؟ سہراب گوٹ, منگو پیر, دیگر جو علاقے ہیں جہاں ان کا مکمل اثر و رسوخ ہے, وہاں کیا کرنا ہوگا؟ آپریشن کرنا ہوگا, کیسے ان سے لوگوں کو محفوظ بنائیں؟ دیکھو کچھ علاقے ایسے لازمی ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سہراب گوٹ میں انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے دفتر میں ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ لوگوں کو بلا کے اور وہاں پہ کہا کہ اے این پی کے جھنڈے اتارو. ہمارے کافی لوگوں کو شہید کیا. آج بھی ہمارے ایک سابقہ عہدیدار تھا دین محمد وزیر, اس کو شہید کیا گیا, اور 2-3 بندے زخمی بھی ہوئے. ہم تو پچھلے 6 مہینے سال سے تو ہمارے وہ جو کم 60-70 اچھے جو عہدیدار تھے ان کو مارا گیا, شہید کیا گیا. ہم نے تو پورا پاکستان میں ان میں قربانیاں دی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اگر کوئی بھی پرابلم ہے یا جو مسئلہ ہے تو وہ حکومت سے بات کرے, لیکن ان کے ساتھ بھی جیسے امریکہ نے بنانا والا تو امریکہ تھا, اب اگر امریکہ سے جنگ ہے تو امریکہ سے جنگ کرے, لیکن یہاں پہ تو وہ صرف اے این پی کو اور معصوم لوگوں کو مار رہے, شہید کر رہے. بہت شکریہ سینیٹر شاہی سعید, عوامی نیشنل رہنما, آپ نے ہمیں وقت دیا. کراچی میں طالبان کا رسوخ ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے, اگرچہ ٹارگٹ آپریشن بھی جاری ہے. آج بھی 9 افراد کراچی میں جاں بحق ہو گئے. مزید کرنے کی ضرورت ہے. طالبان کا خاتمہ کراچی سے نہیں ہو رہا بلکہ پوش علاقوں تک ان کی پہنچ ہو رہی ہے. نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد. نام اسلامی جمعیت طلبہ اور کام ابو جہل والے. بس کو آگ, گاڑیوں کی توڑ پھوڑ, دن بھر ٹریفک جام. تشدد پسند لڑکوں نے پورے لاہور کو تگنی کا ناچ نچا دیا.
آج دن بھر لاہور کی عام سڑکوں پر اسلامی جمعیت طلبہ کا راج تھا. ایک بس جلائی, شہریوں کی جو گاڑیاں ہتھے چڑھی ان کی توڑ پھوڑ کی, لوگوں سے ان کی چابیاں چھین لیں تاکہ سڑک پر ٹریفک جام ہو جائے. اگر یہ کہا جائے کہ جمعیت کے کارکنوں نے آج حکومت پنجاب کو چاروں شانے چت کر دیا تو کسی طور پر غلط نہ ہوگا. پولیس صبح سے مغرب تک لاہور کی ٹریفک بحال کروانے میں ناکام رہی. جن طلباء نے شہریوں کو 6 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا, گاڑیوں کا پہیہ جام کیا, پولیس ان پر قابو پانے میں ناکام رہی. دوسری طرف صرف سیاسی بیانات ہی جاری ہوتے رہے. طلبہ تنظیمیں تو بہت سے کالعدم قرار دے دی گئی ہوئی ہیں, اور یہ جو سو کالڈ تنظیمیں ہیں ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے جو عہدیدار ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہاسٹلز کی, یونیورسٹیز کے, کالجز کے اس مانیٹرنگ کی ہم نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے, سیل بنا دیا گیا ہے. جہاں جہاں سے شکایت آئے گی, وہ چاہے کسی بھی جماعت کا اگر کسی نے ونگ بنانے کی, اسٹوڈنٹ ونگ بنانے کی کوشش کی اور وہاں پر اس کے نام پر کچھ کرنے کی کوشش کی, تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پنجاب یونیورسٹی میں وہ عناصر جو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں, جو یونیورسٹی کے تدریسی ماحول کو پراگندہ کر رہے ہیں, جو وہاں پہ ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں جو لوگ کرائم میں ملوث ہیں, ان لوگوں کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. وزیر تعلیم پنجاب اور وزیر قانون کی بات آپ نے سنی. محض زبانی جمع خرچ اور بس اگر پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بات کرنا مقصود ہو تو تازہ زخم راولپنڈی کے سامنے چھوٹو ڈکیت کے سامنے پوری پنجاب حکومت کا گھٹنے ٹیک دینا, لاہور کی جوزف کالونی, ٹوبا ٹیکسنگ کے فسادات اور پھر انسانیات کے خوفناک تفتیشی نتائج کے باوجود پنجاب حکومت کا صرف نظر. کبھی کسی کے نام کی مصلحت, کہیں سیاسی مجبوریاں. گویا پنجاب حکومت کی کارکردگی ایک طویل حسرت نامہ ہے جو کچھ نہیں مگر اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے جو مسلم لیگ نون سے جاتی نہیں. لیکن اس پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بات آج کا موضوع نہیں بلکہ جمعیت والوں کے کارنامے ہی آج کی خبر ہے. ذرا غور کیجئے, نام اسلامی جمعیت طلبہ اور کام سارے بجھل والے. طلبہ کے معاملے میں جہاں کہیں بھی تخریب ہو یا شرنگیزی, پیچھے نام اسلامی جمعیت طلبہ کا برآمد ہوتا ہے. 29 نومبر کو پنجاب یونیورسٹی کے 2 اساتذہ کے ساتھ دست درازی کر کے انہیں کمرے میں بند کر دیا گیا اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق بعد میں احتجاج کے نام پر ٹریفک بلاک کر دی. پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز پر جمعیت کا پورا کنٹرول ہے. وہاں سے القاعدہ کے مطلوب آدمی پکڑے جائیں تو جمعیت کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو بی سی صاحب نے پناہ دی ہوگی. حالانکہ کون نہیں جانتا کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں مداخلت کرنے کی جرات حکومت پنجاب کو نہیں تو بی سی صاحب کی مجال کہاں. آج کا واقعہ اسی حقیقت کی زندہ مثال ہے. پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل نمبر 16 خالی کروا کے طالبات کو دینا چاہتی تھی مگر جمعیت کو منظور نہ تھا, سو احتجاج کے نام پر عام شہریوں کو بری طرح بے حال کر دیا گیا. اصل دکھ کی بات یہ نہیں کہ احتجاج کے نام پر شر انگیزی کی گئی بلکہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کیا کس نے. مولانا مودودی کے فکری بچوں نے, اس تنظیم نے جو مولانا مودودی نے صرف اس لیے بنائی تھی کہ نوجوانوں کو سازگار ماحول میں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے تاکہ تعلیمی اداروں سے ایسے صاحب کردار زندگی کے عملی میدان میں اتریں جن کا کردار باقی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہو, اور یہی تربیت یافتہ لوگ عوام کی قیادت کر کے ملک و قوم کو پستی سے نکال کر ترقی کی راہ پر ڈالیں. سوال سادہ سا ہے کہ آج جو کچھ لاہور کی سڑکوں پر ہوا, وہ جو لاکھوں لوگ دن بھر سڑکوں پر پھنسے رہے, وہ مولانا مودودی کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور بسوں کو جلانے والے معاشرے کو کیا سدھاریں گے. سوال یہ بھی ہے کہ یہ بگڑے اور شرپسند طلبہ کیا جماعت اسلامی کی تربیت کی ناکامی کا اعلان نہیں؟ اسلامی تعلیمات ایک طالب علم پر معاشرے کا کیا حق مقرر کرتی ہیں؟ اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ممتاز عالم دین جناب مفتی منیب الرحمان. اس کے بعد بات ہوگی جماعت اسلامی کے رہنما جناب فرید احمد پراچا سے. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جس طرح بس کو جلانا, گاڑیوں کی چابی چھین لینا, لوگوں کو پریشان کرنا, ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رات گئے دیر سے سفر سے آیا اور صبح سے میں نے کوئی ٹیلی ویژن نہیں دیکھا, مگر جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ بدقسمتی سے ہم قانون و شریعت کی پابند ایک ملت اور قوم بننے کے بجائے ایک منتشر قوم کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ گزشتہ چند اشروں میں ہمارے نظام اقتدار نے یہ روایت قائم کی کہ پرامن لوگوں کی بات کو نہیں سننا, انہیں قابل توجہ ہی نہیں سمجھنا,
अमन पसंदी और सुलह पसंदी को कमज़ोरी समझना ये भी एक शियार बन गया है। लिहाजा हम जैसे लोग कि जो सलाहियत दहशत व फसाद नहीं रखते वो हमारे इक़्तिदार के कल्चर में काबिल तवज्जो ही नहीं रहे। इसके बाद जो सूरत हाल है कि हम एहतजाज करना जदीद दौर के जमहूरी कल्चर का एक मुसल्लमा हिस्सा है, मगर एक काश कि हमारे एहतजाज के इजहार के लिए कोई ऐसे क़वाइद और ज़वाबित और अक़दार होनी चाहिए कि जिन्हें आपस में इत्तेफाक राय से तय किया जाए और क़ानून की मदद से या रज़ाकाराना तौर पर उनकी पाबंदी की जाए। आपने जो सवाल किया है कि बसों को जलाना, कौमी या निजी अमलाक को तबाह करना और नज़र आतिश करना या लोगों की गाड़ियों की चाबियों को अपने कब्ज़े में ले लेना, अगर ये रिवायत दुरुस्त है या ये वाक़यात दुरुस्त हैं तो मेरा जवाब ये होगा कि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत सब की जान, सब के माल और सब की आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है और किसी की भी अमलाक को तबाह करना या उस पर कब्ज़ा करना या नज़र आतिश करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, ममनू है और किसी भी दर्जे में इसकी क़तन कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आपका। फरीदाबाद जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। फरीद प्राचा साहब, इस्लाम में इस तरह के एहतजाज की गुंजाइश नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा क्या जमात इस्लामी को बदनाम नहीं कर रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और एक मैं गुजारिश ये करूँगा कि मुझे आप पूरी बात मुकम्मल कर रहे थे, उसके बाद जो आपने सवालात करने होंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का कि उन्होंने इंतहाई रची तुली और बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के मुताबिक एक राय दी है। लेकिन आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपने खुद फैसला करने का मनसब व मकाम भी संभाल लिया। कोई तहकीक नहीं हुई, किसी तहकीकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, अभी मामले का कहीं जायजा नहीं लिया गया, आपका अपना नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है और आपने एक फैसला दे दिया कि ये सारे काम जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा ने किया है। कानून राजा साहब, सब लोग वहां पर जो मौजूद थे, वहां के तलबा, बच्चियां, वहां जो बच्चे मौजूद थे, वो कह रहे थे कि रोज का मामला है, इस्लामी जमीयत ये करती है। मैं आपको सुनवा दूंगा, हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। मैं आप देखें ना, फिर आप वही बात कर रहे हैं कि आपने अगर मुझे मौका दिया है तो मेरा पूरा मौक़िफ़ सुन लें। गुजारिश यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं तालिब इल्म रहा हूँ, वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, वहाँ की सिंडिकेट और सैनेट का मैं रुकन रहा हूँ और मुसलसल गुज़श्ता 30-35 सालों से इस्लामी जमीयत तलबा ही वहाँ पे है। लोग हमें वोट देते रहे हैं जब तक यूनियंस रही हैं। अब उसके बाद ये जो वाक़या है इसमें बड़ी मामूली सी बात थी कि एक तालिबात के लिए हॉस्टल चाहिए और बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह कि वो हुकूमत पंजाब की कि जिसकी तरजीह तालीमी इदारे नहीं है, पूरे 2 करोड़ के लाहौर के लिए सिर्फ 5 अस्पताल हैं, वो सड़कें बनाने और मेट्रो बनाने इसके ऊपर मसरूफ है। तालिबात के हॉस्टल क्यों ना बनाए जाए? वो हमारी बच्चियां हैं कौम की। तलबा के जिनको यहां से निकाला जाएगा उनको कहां पे डाला जाएगा? क्या वो मैदान में टेंट लगा के जायज है? इस तरह ये प्रॉब्लम आप देखें, फिर वही बात कर रहे हैं। अगर आप ये मैं एहतजाज की बात इससे अगली आती है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन पहले प्रॉब्लम तो क्या है? क्या ये प्रॉब्लम अगर हॉस्टल खाली कराना है तो वाइस चांसलर साहब मेरे दोस्त भी हैं, वो तलबा को भी बुलाते, तालिबात को भी बुलाते, असातिज़ा को भी बुलाते, कोई एक मीटिंग भी वहां नहीं हुई और उसके बाद पुलिस के जरिए से खाली करवाया गया है। जो उस्ताद खाली करवाने गया, ये रिकॉर्ड पे बात है
कि उन्होंने तलबा को थप्पड़ लगाए, और ये वो हुकूमत है कि जिसने बोर्ड लगाए हुए हैं कि मार नहीं प्यार। आप अपने हम उम्र है राजा साहब, मेरे पास वक्त कम है, बिल्कुल गलत किया। मैं फर्ज कर लीजिए जो कुछ हुआ गलत हुआ, बिल्कुल गलत। इस्लामी तलबा बिल्कुल मजलूम थी। मुझे बता दें ये एहतजाज जो हुआ, क्या इसकी कोई गुंजाइश है? इसको किसी तरह से सही कहा जा सकता है? बस चलाना, चाबियां छीन के चले जाना, लाखों लोग जो हैं वो अजियत का शिकार हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले तो यह है कि फिलवाकिया बस इस्लामी जमीयत तलबा ने चलाई है। रिपोर्ट तो यह है कि नकाब पोश लोग आए, किसी जुलूस में नहीं जलाई गई, कुछ नकाब पोश लोग आए और उन्होंने बस में दाखिल होकर बस को जलाया। अब किसने जलाया है? किसने ये देखा है कि वो इस्लामी फुटेज मौजूद है? आप जो तहकीक होगी उसको तो आप मानेंगे नहीं। अब FIR जो है दर्ज हो रही है 100 कारकुनों के खिलाफ, वहां जो बच्चे मौजूद हैं वो नाम ले रहे हैं, खौफजदा है कि नाम लेते हैं। भाई आपके टीवी की रिपोर्ट है कि किसी जुलूस में जलाई नहीं गई। अब देखे ना कि जी कितना तजाद है। आपकी टीवी रिपोर्ट्स हैं कि किसी जुलूस में नहीं जलाई गई, बल्कि चलती हुई बस को कुछ लोगों ने हाथ दे के रोका और बस में दाखिल हुए और जिन्होंने नकाब पहने हुए थे। अब एक तो बात यह है वाकई की, दूसरी बात यह है कि पुलिस ने लोगों को रोका। मैं उनमें एक शामिल हूं। मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था और किसी तालिब इल्मों ने नहीं रोका, पुलिस ने रोका और पुलिस ने रोक के वहां ट्रैफिक बेहंगम कर दी। और ये नाअहल है इंतजामिया और ये पुलिस। राजा साहब, यहाँ पर मनाजिर मौजूद हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, पुलिस झूठ बोल रही होगी। जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं, बच्चे पथराव कर रहे हैं, वहां पर ट्रक जो है सड़क पर खड़े हैं, उनकी चाबियां छीन कर लोग चले गए हैं। लोग कह रहे हैं, वहां ड्राइवर कह रहे हैं कि टायरों से हवा निकाल दी ताकि हम यहाँ से जा ही ना सके। एहतजाज करना उनका हक है। अगर कोई उनमें से या उनमें शामिल होके कोई और ये गलत, चलिए मुझे बताएं, एहतजाज हक है, इस तरह का एहतजाज का हक किसी को हासिल है? अगर किसी ने भी किया है, चाबियां इस तरह छीनी हो, जिसने बस जलाई है, वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक की है, वो गलत है? बस देख ले, जो काम गलत होता है वो गलत होता है, लेकिन क्या फिर वाकया वो इस्लामी जमीयत तलबा ने किया है? तो ये बात सबूत और शवाहिद के मुताबिक नहीं है। देखिए उसका रिकॉर्ड ये है कि इस मुल्क के अंदर नजरियाती जंग लड़ी है इस्लामी जमीयत तलबा ने। अगर आज कोई बेहतरीन जज है, अगर कोई अच्छा वकील है और अच्छा उस्ताद है, वो माजी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा के साथ रहा है। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस्लामी जमीयत तलबा की एक कुर्बानियों की तारीख है। मेरठ को यहाँ पे किया, वरना ये तालीमी इदारे तो यहाँ पे फट्टा खोरों के और हीरोइन फरोशों के अड्डे बन जाते। फरीद राजा साहब, जो वहां पर लड़के नजर आ रहे थे, उनका जमीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। जितना मीडिया है, तमाम पुलिस, तमाम इदारे खिलाफ हो गए जमीयत। हजारों की तादाद में तालिब इल्म है। अगर 5-10 ये काम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा के साथ हो। लेकिन ये असल मसाइल को हल करें। वहां के वाइस चांसलर साहब, वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं है तलबा से, तालबात से, मसाइल से। उनके बहुत शुक्रिया फरीद पराचा। यानी आप मजम्मत करते हैं इस तरह के एहतजाज की, लेकिन जमात इस्लामी का कहना है कि ये एहतजाज में इस्लामी जमीयत तलबा के लड़के नहीं थे, ना जाने कौन थे। बहरहाल वहाँ जो लोग मौजूद हैं, यानी शाहिदीन हैं, वो कैमरे के सामने बता रहे हैं कि कौन लोग थे, उनका इस्लामी जमीयत तलबा से ही ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ फरीद अहमद पराचा साहब का। कुछ सख्त सवाल थे, उन्होंने जवाब दिए। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लापता अफराद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खातिर में नहीं ला रहे। वज़ीर दिफा फिर एक दिन की मोहलत ले गए, मगर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पिछले पूरे 5 साल से लापता अफराद के मामले पर एक उसूली मौक़िफ़ पर डटी हुई है। अदालत का हुक्म है कि लापता अफराद के मामले में कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, मगर अदालत के इस हुक्म पर अमल हो नहीं रहा और शायद मुस्तकबिल करीब में भी अमल ना हो सके। जिस रोज नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जनरल कियानी फौज की कमान सुपुर्द कर रहे थे, उस रोज यानी 29 नवंबर को अदालत का हुक्म था कि FC कमांडर बजाते खुद अदालत में पेश हों। अदालत का कहना था कि अगर लापता 35 अफराद को पेश ना किया गया तो FC के IG को अदालत से ही गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, लेकिन अदालत के इन रिमार्क्स को अमली शक्ल ना मिल सकी। FC के कमांडर पेश हुए और ना ही लापता अफराद बाजियाब हो सके। दूसरे लफ्जों में अदालत के हुक्म को FC के कमांडर खातिर में ला रहे हैं और ना ही नए आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की परवाह कर रहे हैं।
یہاں تک کہ وفاقی وزیر دفاع گزشتہ سماعت پر عدالت میں کہہ کر گئے تھے کہ 35 افراد کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن خواجہ آصف خالی ہاتھ آ گئے۔ البتہ عدالت کے نام سیکرٹری دفاع نے اپنا پیغام اٹارنی جنرل کے ہاتھ بھیج دیا۔ پیغام یہ تھا کہ 35 میں سے 2 افراد دوران حراست مارے جا چکے ہیں۔ یہ انکشاف سن کر کمرہ عدالت میں موجود ایک لاپتہ شخص کا بھائی غش کھا کر گر گیا۔ یہ خبر سن کر مجھے وہ بوڑھی عورت یاد آ گئی جس کے 2 بیٹے ان 11 افراد میں شامل تھے جنہیں حساس ادارے اڈیالہ جیل سے اغوا کر کے لے گئے تھے، اور بعد میں عدالت کی سخت ترین مداخلت پر ان لاپتہ افراد کی ملاقات اس بوڑھی عورت سے کروائی گئی تو وہ اپنے جگر گوشوں کی لاغر اور قابل رحم حالت برداشت نہ کر سکی، اگلے ہی دن مر گئی۔ ذرا غور کیجئے حساس اداروں کو ضد کیا ہے؟ یہ کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آئی سی کو قانون تصور کرتے ہیں۔ کیا ملک کی سب سے بڑی عدالت کی ان کی نظر میں وقت نہیں، یا پھر وہ خود کو باقی سب سے زیادہ محب وطن سمجھتے ہیں؟ دہشت گردوں سے ہمدردی کسی کو نہیں، بس گزارش مختصر سی ہے کہ لاپتہ افراد کو قانون کے تحت کیا سزا نہیں دی جا سکتی؟ اگر قانون اتنا ہی کمزور ہے تو حساس ادارے عدالت کی حکم عدولی کی بجائے حکومت سے قانون بدلنے کا اصرار کریں۔ آئی جی ایف سی سمیت 35 افراد کو اپنی حراست میں رکھنے والے حساس اداروں کے افسروں اہلکار توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مگر عدالت کہے گی تو بہت کچھ، مگر یہ طے ہے کہ کسی جرنیل پر توہین عدالت نہیں لگائے گی، کیونکہ جرنیل وزیر اعظم نہیں ہوتا جو یوسف زاکلانی کی طرح سر جھکا کر گھر چلا جائے۔ عدالت بولے گی تو بہت کچھ، مگر 2 افراد کی حراست کے دوران موت کا مقدمہ درج کرنے کا براہ راست حکم نہیں دے گی، بلکہ حکومت کو ہی امتحان میں ڈالے گی۔ جو بھی ہے، یہ قابل تعریف ہے کہ عدالت اپنا دباؤ مسلسل بڑھا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اپنے کان کب تک لپیٹے رکھتی ہے۔ لاپتہ افراد کیس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں ملک کے نامور صحافی جناب انصار عباسی۔ انصار عباسی صاحب، کیا وجہ ہے کہ حساس ادارے عدالت کا حکم ہی نہیں مانتے؟ دیکھیں، حساس اداروں کی بات بھی ہے اور ساتھ میں بیسک فنڈامنٹل رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے، چونکہ ایگزیکٹو ہے، اور اگر فرض کریں کہ پرائم منسٹر کا کنٹرول انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر یا اپنے حساس اداروں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو پھر تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اگر کوئی کسی بندے پہ شک ہے اور کوئی کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو بالکل معاف کر دیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بھی شک ہے، اس کا جتنا بڑا جرم ہو، لیکن پروسیس ایک چلنا چاہیے، لاء کے تحت آپ اس کو پکڑیں، لیکن اس کے کم از کم بچوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ تو ہو کہ کون اور جرم کیا ہے کم از کم، تاکہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکے، اس کو ریپرزینٹ کر سکے کورٹ میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو ایک عجیب سا لاء لیسنس ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیویجولز یا جب ہم ملیٹنٹس کی بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وائلیشن کرتے ہیں، وہ قانون اور قاعدے کسی کو نہیں دیکھتے، لیکن اگر اسٹیٹ کی طرف سے قانون اور آئین اور ہر چیز کو وائلیٹ اس طرح کیا جائے تو پھر اسٹیٹ اور پھر جو اسٹیٹ کے خلاف لڑنے والے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیز تو چونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ پاورفل رہی ہیں، لیکن یہ رسپانسبلٹی بیسیکلی گورنمنٹ کی ہے، اور یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو سٹانس لینا چاہیے، اور چونکہ ابھی نئے آرمی چیف بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں تو اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے فار دا گورنمنٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ہے تو۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے عدالت میں کہا 2-3 دن دے دیں، نئے آرمی چیف آئے ہیں، اس معاملے کا کچھ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے جنرل راحیل شریف کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کتنا فورسفلی اسرٹ کرتے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر، اور اگر وہ فورسفلی اسرٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ میں جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور اس میں اگر آپ نے فورسفلی اسرٹ نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا ایجنسیز کے لیے کہ جو لوگ مسنگ پرسن ہیں وہ آپ کے سامنے لا دیں گے۔ سو یہ امتحان میں جیسے پہلے بتا رہا تھا، یہ میاں نواز شریف صاحب کو اسرٹ کرنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے اسرٹ نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ ایجنسیز یہ لوگ پروڈیوس کریں گے۔ انصار عباسی صاحب، یہ بھی سچ نہیں کہ عدالت ہو یا حکومت ہو، دونوں بے بس ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو کام مسنگ پرسنز کے کیس میں ہماری عدلیہ نے کیا، میرا خیال ہے یہ فینومنل ہے کہ اس ایشو کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی، اور کم از کم دیکھیں کہ بار بار آپ بلا رہے ہیں تاکہ اس ایشو کو مرنے نہ دیا جائے۔ لیکن وہی بات جو جس طرح آپ چیف جسٹس نے کہا نا کہ جی ہمارے پاس بندوق نہیں، ظاہر ہے نہ ان کے پاس پولیس ہے، نہ بندوق ہے، نہ وہ خود بندوق اٹھا کے جا سکتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سارے کام ایگزیکٹو کے کرنے کے ہوتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ کے کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ایف سی ہو یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، یہ آپ دیکھ لیں یہ پارٹ ہے گورنمنٹ کا، ایگزیکٹو کا۔ جب ایگزیکٹو لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دے، جب ایگزیکٹو لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے
کہیں چھپا دے یا ان کو خدا نخواستہ ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دے، تو مجھے بتائیں کہ پھر کہاں انصاف کون دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ تو زیادہ سے زیادہ آرڈر دے گی، وہ اپنا آرڈر دے گی، یہ آرڈر مانیں گے نہیں، وہ ججمنٹ دے گی، وہ ڈائریکشنز دے گی، یہ ڈائریکشنز مانیں گے نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میڈیا کا اصل پریشر حکومت کے اوپر اور خاص طور پہ حکومت اور پرائم منسٹر کے اوپر ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے تو آپ بہت کہتے تھے مسنگ پرسنز کی کہانیاں کرتے تھے، آپ ان کے کیمپس میں جاتے تھے، آپ نے وعدے کیے تھے بارہا، اور آپ کی 6 مہینے ہو گئے اور ابھی تک مسنگ پرسنز کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور ہم سب کو پریشر پرائم منسٹر صاحب کے اوپر، ان کی گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہیے کہ جی آپ یہ مسئلہ حل کر کے دکھائیں، بیکاز ایجنسیز تو ہمارے سامنے آتی نہیں، ان کو تو اثر ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں وہ سپریم کورٹ بار بار بلا رہی ہے، وہ آتے نہیں ہیں، سپریم کورٹ ایف سی والوں کو کہتی ہے آپ پیش ہوں پولیس کے سامنے، وہ وہاں پیش نہیں ہوتے۔ تو اب ان کو پیش کرنا، یا اگر کوئی نہیں پیش ہو رہا تو اس کو نوکری سے نکالنا یا اس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے۔ تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے انصار عباسی صاحب، ایک شخص کے بارے میں آج یہ خبر چل رہی تھی کہ وہ تو سعودی عرب میں ہے، اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل نے خود کہا عدالت میں کہ ایجنسیز کہتی ہیں ہمارے لوگوں کے گلے کاٹے گئے، ہم کس طرح ان لوگوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ عدالت میں بھی تو کمی ہے، نظام میں کچھ کمیاں ہیں، شہادتیں نہیں آتی، گواہان نہیں آتے، یہی دہشت گرد چھوٹ جاتے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، فوج ہو یا ایف سی ہو، ان کی یہ شکایت جو ہے نا یہ بڑی جائز ہے کہ ظاہر ہے زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر فرض کریں کہ ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے کاٹے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو آپ مسنگ پرسنز بناتے ہیں، لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ اور جو اس قسم کے کریکٹرز ہوتے ہیں یا جو ایکٹرز ہوتے ہیں، جس طرح فرض کریں آپ پنجاب میں اس پارٹ کے اوپر طالبان ہیں، اور بلوچستان میں فرض کریں کہ جو انسرجنٹس ہیں، وہ تو قانون، وہ تو ظاہر ہے دیکھیں ان کا اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گلے کاٹے انہوں نے تو آپ ان کی مطلب انویسٹیگیشن کریں، آپ پروسیکیوشن اپنی زبردست کریں، ایویڈنس لے کے آئیں، تبھی تو آپ ان کو سزا دلوا سکتے ہیں، ورنہ تو سزا ان کو ملے گی نہیں۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ سزا ملے گی کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر۔ اگر کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف آپ کو، تو آپ کو بیجا ان کو کہیں پہ بھی رکھنا اور ان کو مسنگ پرسنز بنانا، یہ کوئی جواز نہیں ہے اس کا، یہ انتہائی غلط بات ہے، اور پوری دنیا میں یہ رول نہیں چل سکتا۔ یہ فرض کریں اسامہ کہ کل آپ کو پکڑ کے لے جائیں، کل مجھے پکڑ کے لے جائیں، مسنگ پرسن بنا دیں اور کہیں جی کہ یہ تو انہوں نے بھی ہمارے گلے کاٹے تھے، مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے پھر؟ یہاں ظاہر ہے ہمیں تو حق، یہ ہمارا جتنا بھی کوئی بڑا ٹیررسٹ ہو، جتنا بھی بڑا کوئی مجرم ہو، اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے، اور جو حکومت ہے، جو ایجنسیز ہیں، جو فوج ہے، ایف سی ہے، تاکہ وہ چارج شیٹ اور پھر ایویڈنس پیش کرے۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ لوگوں کو آپ اس طرح بند کر کے رکھیں۔ بہت شکریہ انصار عباسی صحافی ہمارے ساتھ تھے۔ معاملہ خاطر خواہ پیش رفت اس میں ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور لگتا ہے حکومت مسلسل مہلت لے رہی ہے اور بس چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ نواز شریف صاحب کی ہر حکومت میں ڈالر نہ جانے کیوں بے قابو ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب جب آئے تھے تو ڈالر 99 کا تھا، اب 110 کا ہے۔ میاں نواز شریف تیسری بار وزیراعظم بنے، لیکن عجیب اتفاق ہے، جب بھی وزیراعظم بنتے ہیں ڈالر کو نہ جانے کیوں پر لگ جاتے ہیں۔ جب وزیراعظم نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تو ڈالر 99 روپے کا تھا اور اب 110 روپے کا ہو چکا ہے۔ یہی نہیں، ایک طرف وزارت خزانہ کی جانب سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک سے کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر کی رسد بڑھائے، لیکن اسٹیٹ بینک بھی کیا کرے، صرف ایک ماہ کے امپورٹ بل کے لیے بھی ڈالر اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے آتے ہی ڈالر کو پر کیوں لگ جاتے ہیں، اس کے ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، مہنگائی پر کیا اثر ہوگا، عام آدمی پر کیا فرق پڑے گا، اسی بارے میں بات کریں گے شاہد حسن صدیقی صاحب سے، معاشیات کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ کیا وجہ ہے، میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں پہلے 99 کا تھا ڈالر، پھر 110 کا ہو گیا ہے، 111 تک گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسامہ صاحب، ایسا ہے کہ اب کے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ IMF کا قرضہ منظور ہونے اور اس کی قسط ملنے کے باوجود روپے کی قدر گری ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے
کہ امریکن ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مشکلات میں رہے تاکہ ان کو ڈکٹیشن دیا جا سکے. چنانچہ پاکستان نے مجھے ایک راز ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے IMF کے ساتھ یہ تحریری شرط منظور کر لی کہ اگرچہ قرضہ 6.7 ارب ڈالر کا ہوگا لیکن پاکستان کو جو قسط ملے گی انسٹالمنٹس ملیں گی وہ 540 ملین ڈالر یعنی ہاف بلین ڈالر کی ملیں گی. اس سے پہلے اندازہ یہ تھا کہ تقریباً 2 ارب ڈالر ہمیں ملنے چاہیے تھے پہلی قسط میں. ہم نے کیوں منظور کی یہ ایک راز ہے. تو جب آپ کو 540 ملین ڈالر 9 جون سے اب تک ملے ہیں اور آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ رقم آپ نے قسطیں واپس کرنی تھی تو ریزروز گرتے چلے گئے اور امریکی ایجنڈے کے مطابق روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں گرتا چلا گیا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں اس کے اثرات کیا ہوں گے شاید صاحب جب عام آدمی کے زندگی پر, مہنگائی پر, معیشت پر؟ دیکھیے میں پہلے آپ سے عرض کر دوں کہ جب آپ کا اگر 45 ملین ڈالر کا امپورٹ ہے اور 10 روپے گرتے ہیں تو امپورٹ 450 ارب روپے تو پاکستانی کرنسی میں امپورٹ کی قیمت بڑھ گئی. پھر اس پہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس بڑھیں گے, صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھے گی تو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اگر ہمارے اوپر 60 ارب ڈالر کے قرضے ہیں اور 10 روپیہ گرا ہے 1 ڈالر پر تو 600 ارب کے ملکی کرنسی میں قرضے بڑھ گئے. تیسرا یہ تھا کہ اگر آپ نے 3 ارب ڈالر کی انسٹالمنٹس واپس کرنی ہے تو پاکستانی کرنسی میں 30 ارب روپے اور دینا پڑے گا آپ کو تاکہ بجٹ خسارہ. تو اس کا مطلب یہ معیشت پر منفی اثرات ہوں گے, صنعتوں کے اوپر منفی اثرات ہوں گے, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوگی اور مہنگائی بے تحاشا بڑھے گی اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ بدستور برقرار رہیں گے. تو یہ ایک ہم سازش کا شکار ہو رہے ہیں. حل ہے اب ہم کیوں یا نہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک سے کہ وہ پیسے رسد بڑھا دے ڈالر کی مارکیٹ میں تو شاید ڈالر کنٹرول ہو جائے. دیکھیے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز ہیں وہ تو پچھلے 5 مہینے میں 2.5 ارب ڈالر گر گئے. اب تو ان کے پاس 3.5 ارب ڈالر کے ٹوٹل ریزروز اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں. 45 ارب ڈالر کا آپ کا امپورٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آزادی جب ملی تھی تو 3 روپے 30 پیسے کا تھا. اب یہ 3 روپے 1 ڈالر, اب یہ 110 کا ہو گیا. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو 62 روپے کا تھا. تو ہم تو 12% تقریباً اوسطاً ہر سال گراتے ہیں کیونکہ ہماری جو پالیسیاں ہیں اس کے تحت ہماری مہنگائی ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہماری استحصالی پالیسیاں ہیں. ان پالیسیوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آنے والوں برسوں میں بھی 12% تقریباً کم یا زیادہ روپیہ گرتا رہے گا جب تک آپ ان پالیسیوں کو تبدیل نہیں کرتے, وڈیرا شاہی کلچر کو تبدیل نہیں کرتے, ٹیکسوں کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, کرپشن پر قابو نہیں پاتے, بجٹ خسارہ کرتے ہیں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پالیسیاں بدلیں یا اس کے لیے تیار رہیں. پالیسیاں بدلیں ورنہ مہنگائی کے لیے تیار رہیں. شاہد حسن صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں کرکٹ ایک جنون کا نام ہے. خاص اور عوام سب ہی کرکٹ کے دیوانے ہیں. یہ جنون کراچی سے خیبر تک موجود ہے, بلکہ خیبر سے آگے قبائلی علاقوں تک کرکٹ کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے. اور کلدم تحریک طالبان پاکستان دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ کرکٹ پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. مثال طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا بیان ہے جنہوں نے پاکستان میڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ہیرو سچن ٹینڈولکر کی تعریفوں کے پل نہ باندھیں بلکہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کی تعریف کریں. شاہد اللہ شاہد نے سچن ٹینڈولکر کی پاکستانی میڈیا میں تعریف کا موازنہ تحریک کے سربراہ کی ملا محسود کی ڈرون حملے میں ہلاکت کی کوریج پر تنقید کے دوران ایک مثال کے طور پر کیا. طالبان کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں شاہد اللہ شاہد کا کہنا تھا ایک بھارتی کھلاڑی جس کا نام ٹینڈولکر ہے اس کی پاکستانی میڈیا نے بہت تعریف کی اور در حقیقت بہت سے پاکستانیوں نے بھی اسے سراہا اور اسی وقت مصباح الحق سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا. اگرچہ ٹینڈولکر ایک عظیم کھلاڑی ہے لیکن آپ کو اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ قومی مفادات کے منافی ہے. باوجود اس حقیقت کے کہ مصباح ایک بہت برا کھلاڑی ہے آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ آخر کو وہ ہے تو پاکستانی. طالبان کے ترجمان نے یہ بات حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کی کوریج پر تنقید کرتے ہوئے ایک مثال کے طور پر دی مگر پاکستانی میڈیا کو مصباح الحق کو برا نہ کہنے کی نصیحت کرنے والوں کے پاس کیا اس بات کا جواب ہے کہ سری لنکن ٹیم پر حملے کی صورت جو بدنامی پاکستان کے حصے میں آئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بارے میں بھی سنا اور مصباح الحق جب اچھا کھیلیں گے تو ان کی بھی یقیناً تعریف ہوگی. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.